بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر افسانہ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے، لیکن اس صنف نے اپنی کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے۔ یہ افسانے کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ بہت دن سے ہم نے آپ کے ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا تھا، تو آج سے پھر ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ یہ صنف قدم قدم پر فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، مطلب دل کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور ذہن کو روشنی ملتی ہے۔ اس کے آئینے میں ہمیں جہاں اپنے ملک، قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی دشواریوں یا غم و الم، مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ مطلب زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب ہمیں افسانے میں دکھائی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اردو مختصر افسانہ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں آیا اور بہت کم عرصے میں اس نے اردو میں ایک اہم صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت، مطلب اپنی پہچان قائم کر لی اور عام لوگوں کے درمیان اسے خوب مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ تمام لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہے۔ ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ افسانے میں بنیادی شے، مطلب چیز، وحدت تاثیر ہے۔ بہرحال ادب اور فن کے ماہرین نے اس کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہے، ان سب کے درمیان ایک خیال مشترکہ ہے کہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور متوازن ہوتی ہے۔ کسی بھی موضوع پہ بات کرتی ہے تو اس میں ہر وہ چیز ملتا ہے جس موضوع وہ بات کرنا چاہے۔ اب یہاں سے جو قیمتی سوالیں بھی ہیں اور جواب بھی ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ، مطلب کم افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا اور اس صنف نے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ متفقہ رائے کے مطابق اردو کے جو پہلا افسانہ نگار تھا اس کا نام نصیر اور ختیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو 1903 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے مصنف راشد الخیری تھے۔ اس کے بعد پریم چند، سجاد حیدر یلدیم کے افسانے سامنے آئے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند قبل سال انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی اور یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، مطلب ایک پتھر کی طرح اس کا مقام ہے۔ 1960 کی دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا اور افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل اور تجرید کی آمیزش کر کے، مطلب اس میں ملاوٹ کر کے افسانہ کا مزید وسیع کیا۔ اس عہد کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، غیاث احمد گودی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہے۔ یہ لوگ بہت فیمس تھا افسانہ نگار میں۔ اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدیم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد
عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر انوری، رام العیل، شکیل اختر اور جوگندر پال کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں 4 چیزیں آئی ہے۔ پہلی چیز یہ آئی ہے کہ اردو کا مختصر افسانہ 20ویں صدی میں ہوا، پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو افسانہ نگار تھا پہلا، نصیر اور ختیجہ کو مانا جاتا ہے۔ تیسرا جو یہ 1903 میں اس افسانے کا شائع کیا، اور اس کے جو ایڈیٹر تھے اس کا نام راشد الخیری تھے۔ 1936 میں جب تحریک ہوئی تو افسانہ کا ایک کتاب چھپا جس کا نام انگارے کے نام سے مشہور تھا۔ یہ چیز ضروری ہے اور اس کو یاد بھی رکھنا ضروری ہے۔ تو ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔